پاکستان کے ذریعے امریکہ سے رابطے جاری، مذاکراتی وفد کی اسلام آباد سے واپسی کے بعد کئی بار پیغامات کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی کی تصدیق، بتایا جلد پاکستانی وفد کے دورہ ایران کا قوی امکان ہے۔ ایران جوہری ہتھیاروں میں دلچسپی نہیں رکھتا، اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ وقت سے پہلے ختم ہوگی، ہو سکتا ہے بہت جلد ایسا ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا ایران کے تمام پل اور بجلی گھر 1 گھنٹے میں تباہ کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ تیل کی قیمت $200 ہو جائے گی، آج $92 فی بیرل ہے۔ تہران کو ایٹمی طاقت سے بننے سے روکنے کی یہ چھوٹی قیمت ہے۔ وزیر اعظم سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سمیت اعلیٰ سطحی وفد بھی ہمراہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف ترکی اور قطر بھی جائیں گے۔ تینوں ممالک کی قیادت سے ملاقاتوں میں پائیدار علاقائی امن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور پاکستان سمیت پوری دنیا کی معاشی صورتحال خراب، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں سلمان اکرم راجہ، محمد زبیر اور تیمور سلیم جھگڑا کی پریس کانفرنس۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے والی ہے، مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے سیز فائر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 2 روز میں بڑی پیش رفت کا عندیہ، صحافیوں کو اسلام آباد میں ہی رکنے کا مشورہ۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا ایران ایٹمی طاقت بن جاتا تو عالمی توازن بگڑ جاتا، ہر کوئی انہیں سر کہہ رہا ہوتا۔ صورتحال میں تبدیلی کے لیے فوری اقدام اٹھانا پڑا۔ ایران کی تعمیر نو کے لیے معاہدہ بہترین آپشن قرار۔ امریکی صدر کا نیو یارک پوسٹ کو بھی انٹرویو، پاکستان کے کردار کی تعریف، فیلڈ مارشل کو اسلام آباد مذاکرات کی وجہ قرار دے دیا، کہا عاصم منیر انتہائی شاندار کام کر رہے ہیں۔ ٹیکس کا پیسہ قوم کی امانت، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کی اوور انوائسنگ روکنے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی صدارت میں FBR کے امور پر ہفتہ وار اجلاس، اوور انوائسنگ کے حوالے سے کمیٹی کی رپورٹ پیش۔ مکروہ دھندا چلتا رہا اور متعلقہ ادارے غافل رہے، ایسا طرز عمل ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعظم کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا حکم۔ کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، امن و امان کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین۔ محسن نقوی کی چینی قونصلیٹ بھی آمد، قونصل جنرل سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت، چینی تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی، تمام سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کا اعادہ۔ پنجاب میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کے خلاف درخواستیں، لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے وکیل کو آئندہ سماعت پر ہدایات لے کر پیش ہونے کا حکم۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر تنقید، کہا چیئرمین منتخب کرنے کا اختیار عوام کے پاس نہ ہونا افسوسناک ہے۔ KP کے ضم اضلاع میں سولرائزیشن اور منی ہائیڈرو پاور منصوبوں کے حوالے سے جامع منصوبہ بندی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی صدارت میں اجلاس، آئندہ ترقیاتی پروگرام کے لیے کوہاٹ، مردان، پشاور اور ضم اضلاع کو سیف سٹیز بنانے کی تجویز کا جائزہ۔ صوبے میں نئے ایکسائز تھانوں کے قیام، جیلوں میں سیکیورٹی انتظامات کی بہتری اور CTD کے ضلعی سیٹ اپ پر بھی غور۔ خیرپور میں رواں سال منکی پاکس سے 8 اموات، کمشنر نے خسرہ سے بھی 5 اموات کی تصدیق کر دی۔ وائرس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات، سرکاری اسکولوں میں آئسولیشن وارڈز قائم۔